जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिफा इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। आज हमारा थर्ड लेक्चर है ऑनलाइन का। आपको पता लग गया है कि किस तरीके से आपकी मीटिंग जूम मीटिंग आप लोग अटेंड करते हैं। पहले आप अपना लेक्चर सुनते हैं, देन उसके बारे में किसी भी किस्म की कोई क्यूरी कोई क्वेश्चंस हैं तो वो जूम मीटिंग के अंदर हम डिस्कस करते हैं। लास्ट टाइम हमने तजारती गलाबानी तक स्टॉप कर दिया था, आज उससे आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे पहले आपने अपनी टेक्स्ट बुक और जो भी आपकी यानी कि नोट बुक्स हैं वो अपने सामने रखिएगा। किसी भी टीचर का लेक्चर लेने से पहले आप ये सारी चीज़ें प्रॉपर कर लिया करें, ताकि किसी भी किस्म की कोई क्यूरी कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में आए तो वो फ़ौरन नोट किया जाए, ताकि हम जूम मीटिंग के अंदर उसको डिस्कस कर सकें। ठीक हो गया। इसी तरह जी आज मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नंबर 3 है माहीगिरी, जिसको फ़िशिंग बोलते हैं। फ़िशिंग भी एक कदीम और अहम इब्तदाई मुआशी सरगर्मी है, जिसमें आप समंदरों, दरियाओं, नदी नालों से ताज़ा पानी से मछलियाँ पकड़ते हैं। माहीगिरी भी बहुत वसअत इख्तियार करके तजारती सतह पर की जा रही है, यानी कि पहले वक्तों में वो सिर्फ़ और सिर्फ गुजारे की जाती थी, और अब उसको एक यानी कि बल्कि एक ट्रेड की हैसियत मिल गई है, यानी कि तजारती पैमाने पर भी ये की जाती है और पूरी दुनिया के अंदर बहुत पसंद की जाती है मछली खाने की गर्ज से। ये ज़रूरी नहीं खाना है, इसके तेल भी इससे हासिल किया जाता है, और भी कई चीज़ें इससे हासिल की जाती हैं। तो इसको जो इस यानी कि इस टॉपिक को इस पॉइंट को भी आगे फर्दर कैटेगराइज़ किया गया है दो हिस्सों के अंदर। एक है जी गुजारे की माहीगिरी और एक है जी तजारती माहीगिरी। मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि गुजारे की माहीगिरी में क्या है कि कुछ पसमानदा ममालिक होती हैं जो अपने रोज़मर्रा ज़रूरियात पूरी करने के लिए यानी कि अपने गुज़र बसर करने के लिए अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए माहीगिरी करते हैं, यानी कि खोला टाइप की कोई चीज़ बना ली, खुली सी जगह बना ली और उसके अंदर पानी डाल के उधर मछलियाँ पालनी, ताकि अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा किया जा सके। कदीम तौर से इसी सूरत में मरूज है, यानी कि कदीम दौर से ये सिलसिला चलता आ रहा है। ठीक हो गया बच्चे। आगे बात करते हैं जी कि आपका ये जो तजारती माहीगिरी है, तजारती माहीगिरी जदीद साजो सामान से लेस दुनिया के बड़े ममालिक तजारती मकासद के लिए करते हैं, यानी कि ये सिस्टम के लिए उन्होंने बहुत से ऐसे जदीद टूल्स रखे हुए हैं जिसकी मदद से वो माहीगिरी करते हैं। इसमें सर फहरिस्त याद रखिएगा, एक मेरी इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। ये एक आप कह लें कि एक रट्टा टाइप की एक चीज़ है, बट इसको रट्टा नहीं कहेंगे, ये तो बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाएगी कि किसी भी सनत में आ जाएं, किसी भी यानी कि कोई ट्रेड में आ जाएं, किसी भी सिस्टम में आ जाएं, तो चीन सर फहरिस्त है। चीन, जापान, रूस, जनूबी कोरिया, इंडिया, चिली, पेरू, यूएसए तजारती माहीगिरी के लिए शोहरत रखते हैं। ये इतने ज़्यादा नाम आपको इनको याद ज़रूर करें, जितनी बातें आपके जहन में रह जाएंगी वही नाम आपने वहाँ पर डिस्कस कर देने हैं, यानी कि नोट डाउन कर देने हैं। नंबर नेक्स्ट पे आते हैं जंगलात। जंगलात के अंदर एक ऐसा कुदरती वसीला है, याद रखिएगा, जो इब्तदाई हमने पढ़ा है वो कुदरत से, जो कुदरत की तरफ से हमें मिलता है, हम उसकी खोज लगाते हैं, वही सिलसिला वो इब्तदाई सरगर्मी कहलाता है। जंगलात क्या है जी? जंगलात बेसिकली एक अहम कुदरती वसीला है जिससे इंसान इब्तदाई दौर से मुस्तफ़ीद हो रहा है। लिहाजा जंगलात से वाबस्ता तमाम सरगर्मी का शुमार इब्तदाई मुआशी सरगर्मी में होता है। दुनिया के जिन ममालिक के पास वाफर जंगलाती वसाइल हैं वहाँ पर यानी कि वहाँ पर ये सिस्टम किया जा रहा है। अच्छा, याद रखिएगा, इनसे क्या होता है, वाफर मकदार में उन्होंने कहा है कि जिनके पास वाफर मकदार में जंगलाती वसाइल हैं वहाँ अफरादी क़ुव्वत की बड़ी तादाद इस शोबे से वाबस्ता है। ब्राज़ील, इंडिया, चीन, यूएसए, कनाडा, रशियन फेडरेशन वगैरह में इमारती लकड़ी की तजारत अरूज पर है। यानी कि जंगलात किस मकसद के लिए होते हैं? अल्लाह पाक ने जंगलात किस मकसद के लिए पैदा किए हैं? एक तो माहौल को ताज़ा रखने के लिए, हवा को ताज़ा साफ़ सुथरा रखने के लिए,
اور اسی طرح جہاں پر یہ ان چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہاں ایک مقصد جو ضروریات زندگی کا بھی ہے، اس میں عمارتی لکڑی ہے. یعنی کہ عمارت کے اندر آپ دیکھیں نا کہ آپ ایک عمارت بھی تیار کرتے ہیں، اس کے اندر آپ کو لکڑی کی ضرورت پڑتی ہے. کیا فرنیچر ہے، دروازے ہیں، اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جس میں آپ لکڑی کا استعمال کرتے ہیں. تو وہ لکڑی کہاں سے آتی ہے؟ وہ جنگلات سے ہی آتی ہے. جنگلات سے وافر صنعتی خام مال حاصل ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کے 22 تا 25% زمینی رقبے پر جنگلات ہیں. اچھا، اس میں ہوتا کیا ہے، ایک بات میں آپ کو اور بھی بتاتا چلوں کہ ابھی یہ ایک آئیڈیا ہے کہ 22 سے 25% زمینی رقبے پر جنگلات ہیں. ابھی کئی ایسی جگہیں ہیں جو کیپچر نہیں ہوئی، یا کیپچر ہو بھی گئی ہیں تو وہاں پر رسائی ممکن نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، افریقہ کے اندر کئی ایسے جنگلات بھی ہیں، کئی ایسی جگہیں بھی ہیں، کئی ایسے جنگل بھی ہیں جہاں پر انسانی زندگی کو خطرہ لاحق ہے. یعنی کہ میرے سننے میں شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کے سننے میں بھی آئیں کہ وہاں پر کچھ ایسے درخت، کچھ ایسے جنگلات ہیں جو انسان کے لیے خطرناک ہیں، یعنی کہ وہ ان کے لیے نقصان دہ ہیں، ان کو نقصان پہنچاتے ہیں. نیکسٹ پہ موو کرتے ہیں جی. اسی کی آگے سرگرمی ہے ثانوی. یعنی کہ ثانوی میں کیا ہے کہ ابتدائی معاشی سرگرمی سے حاصل کردہ، وہ آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے کامرس کے اندر بھی یہ پڑھا تھا کہ پہلے پرائمری انڈسٹری ہوتی ہے، پھر سیکنڈری. یعنی کہ پرائمری انڈسٹری سے کوئی بھی چیز آپ کو ملتی ہے تو وہ خام مال کی صورت میں ہوتی ہے، اور جب اس کو کسی پروڈکٹ کے اندر ڈالنے کے لیے یعنی کہ لے کے جایا جاتا ہے تو وہ آپ کی سیکنڈری انڈسٹری کہلاتی ہے. تو یہاں پر بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ ابتدائی معاشی سرگرمی سے حاصل کردہ خام مال کو مفید مصنوعات میں تبدیل کرنے کے عمل کو صنعت کاری کہا جاتا ہے. اسی طرح صنعتیں انسان کی ثانوی معاشی سرگرمی ہے. یعنی کہ صنعت کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ خام مال سے صنعت کی طرف موو کرنا، تو وہ ثانوی معاشی سرگرمی ہے. خام مال کو مصنوعات میں تبدیلی کرنے سے اس کی قیمت میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے. یعنی کہ اگر وہ خام مال میں اس کی قیمت کچھ ہے، جب آپ اس کو کسی پروڈکٹ کے اندر ڈال دیتے ہیں یا کسی پروڈکٹ میں کنورٹ کر دیتے ہیں تو اس کی قیمت کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے اس کے اندر. گھریلو صنعتوں سے لے کر بڑے بڑے کارخانے ثانوی معاشی سرگرمی میں شامل ہیں. مٹی سے برتن بنانا، روئی سے کپڑا بنانا، لکڑی سے فرنیچر اور دیگر مصنوعات تیار کرنا، اور لوہے سے مشینری اور مصنوعات تیار کرنا صنعتی عمل ہے. یعنی کہ پہلے لوہا اگر بات کرتے ہیں، لکڑی بات کرتے ہیں، تو یہ سارے خام مال ہیں، یعنی کہ را مٹیریل ہے. را مٹیریل جب کنورٹ ہو جاتا ہے تو اس کو آپ ثانوی معاشی سرگرمی کہتے ہیں. 1750 کے صنعتی انقلاب کے بعد، اچھا یہ جب بھی صنعتی انقلاب کی بات آئے گی نا تو یاد رکھیے گا یہ برطانیہ سے شروع ہوا ہے. کسی بھی انڈسٹری کا انقلاب کی بات کرتا ہے تو وہ یا تو 1800 میں ہے یا وہ 1750 کے اندر بات کرتے ہیں. تو یہ جو عروج شروع ہوا ہے نا انڈسٹری کو، تو یہ شروع آپ کا انگلینڈ سے ہوا ہے، یعنی کہ برطانیہ سے ہوا ہے. ثانوی معاشی سرگرمی ترقی کا پہلا زینہ ہے، یعنی کہ ایک سیڑھی ہے ترقی کا، کیونکہ اس سے بے تحاشا سرمایہ حاصل ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہے جی ثلاثی معاشی سرگرمی. ابتدائی اور ثانوی سرگرمی کے درمیان رابطے اور ترقی کے باعث ثلاثی سرگرمی نے جنم لیا. یعنی کہ دکاندار، تھوک فروش، صحت ہے، کاروبار اور پیکنگ کے شعبے سے وابستہ افراد، صحت سے وابستہ کاروبار اور پیکنگ کے شعبے سے وابستہ افراد ثلاثی سرگرمی یا ثلاثی معاشی سرگرمی میں شمار ہوتے ہیں. اربعی میں آ جاتا ہے. اربعی معاشی سرگرمی کا شمار مخصوص قسم کی خدمات سے ہے، یعنی کہ اس میں آپ کا اعلیٰ افراد آ جاتے ہیں، اعلیٰ ہنرمند لوگ آ جاتے ہیں. ایسے افراد اپنے ہنر میں یکتا اور اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں. انسانی جو آپ کہہ لیں کہ اس میں انسانی کاوش تو شامل ہے ہی ہے، لیکن یہ وہ انسان ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بہت زیادہ ہنر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ان لوگوں میں افسران بھی ہو سکتے ہیں. حکومتی مشینری کے اعلیٰ افسران اس معاشی سرگرمی سے وابستہ ہیں. ٹھیک ہے، جس میں صحت ہے، تعلیم ہے. اب ایک جو ٹیچر بھی ہے وہ بھی اس زمرے میں آ جاتا ہے. اچھا، ان صلاحیتوں کے جو حامل افراد ہوتے ہیں ان کو وائٹ کالر افرادی قوت کہتے ہیں. کیونکہ آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ یار مجھے تو وہ جاب چاہیے جو وائٹ کالر ہو. وائٹ کالر سے مراد یہاں پر یہ لیا جائے گا، جیسے ہم نے پیچھے ریڈ کالر کے بارے میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا، تو وائٹ کالر میں یہاں پر ہم ایسا لیں گے کہ آپ
اپنے یعنی کہ ہم گھر سے نکلے اور جا کر آفس میں چیئر پر بیٹھ کر کام کر کے شام کو ویسے ہی صاف ستھرے گھر لوٹ آئے، ٹھیک ہے، اس کو ہم دیٹس وائی وائٹ کالر جاب کہتے ہیں۔ پھر خمسوی یعنی کہ پانچویں سرگرمی جو ہے، خمسوی افرادی قوت سے وابستہ لوگ سب سے اعلیٰ خدمت سر انجام دیتے ہیں اور ان کا تناسب بھی بہت کم ہوتا ہے۔ یہ لوگ بڑے بڑے صنعتی اور مالیاتی اداروں، یونیورسٹیوں، ریسرچ سینٹروں، ہسپتالوں میں تحقیق اور مشاورت کی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ ایسے افراد کی منزل یعنی کہ وہ بہت اونچی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور تحقیقاتی مراکز میں یہ کام کرتے ہیں۔ ان کو گولڈ کالر جاب افرادی قوت کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ وہ ہیں جو سیٹوں پر بیٹھ کے، جیسے ہم یہاں پر ایک انڈسٹری کی بات کرتے ہیں کہ وہاں پر ایک جنرل مینیجر ہے، وہ جسٹ ایک چیئر پہ بیٹھتا ہے اور جسٹ انسٹرکشنز دیتا ہے۔ تو ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں جو ریسرچ سینٹروں میں، ہسپتالوں میں صرف تحقیق کے لیے اور مشاورت کی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ ان کو گولڈ کالر افراد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا جی۔ یہ آپ کا معاشی سرگرمیوں والا ٹاپک ہے، یہ مکمل ہوتا ہے۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، اس کو جسٹ آپ نے ایک بار یا دو بار اس کو جسٹ پڑھنا ہے۔ جو باتیں آپ کو یاد رہ جائیں گی وہ آپ ایک کاپی کے اوپر لکھیں، آپ کا یہ سوال تیار ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ کسی بھی قسم کی کوئی کیوری ہے، کسی بھی قسم کا کوئی کویسچن ہے، بیٹا میں یہ نہیں کہتا کہ صرف میرے سے ہی ہے، کسی سے بھی ہے تو آپ اپنی نوٹ بک اپنے سامنے رکھا کریں تاکہ آپ نوٹ کر سکیں۔ مائنڈ سے ادھر ادھر بھی وانش بھی ہو سکتا ہے، کوئی باتیں ہوتی ہیں جو آپ کی یعنی کہ مائنڈ سے نکل بھی جاتی ہیں، تو جو لکھا ہوگا وہ پھر آپ کے مائنڈ سے نکلے گا نہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو آپ اس لیکچر کو اچھے طریقے سے سنیے گا اور انشاءاللہ تعالی زوم میٹنگ میں اس کو ہم ڈسکس بھی کر لیا کریں گے، ٹھیک ہے بیٹا جی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔